أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ آج کی یہ مجلس بروز اتوار 27 جولائی یکم صفر منعقد کی جا رہی ہے کتاب نظم مثلث قطرب، اس کی شرح کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بابرکت بنائے اور بیان کرنے والے کے لیے اور سننے والوں کے لیے مفید اور آخرت میں فائدہ دینے والی اور دنیا میں بھی فائدہ دینے والی بنائے۔ انشاءاللہ اس مجلس میں چند موضوعات پر بات ہوگی کتاب کی تشریح سے پہلے۔ ان میں عربی لغت کی فضیلت اور اس کو سیکھنے کی اہمیت، اسی طرح عربی لغت کے علوم کون کون سے ہیں، اور عربی علوم کے جو کتابیں ہیں یا عربی لغت کی جو کتابیں ہیں ان میں اہم کتابوں کا تعارف ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ کتاب کی طرف آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی نسل آگے بڑھائی اور ان کو آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی بات سمجھنے کے لیے زبان دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو سب سے پہلے اس کو یہی چیزیں سکھائی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھائے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ساری زبانوں میں نام سکھائے گئے۔ بہرحال اگر ایک زبان میں بھی سکھائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھائے ہیں تاکہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ بول سکیں، ان کو اپنی بات سمجھا سکیں اور ان کی اولاد بھی آپس میں بول سکیں۔ تو یہ زبان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ذریعہ دیا ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں سے بات کر سکیں اور ان کو بات اپنی سمجھا سکیں، وہ ہمیں اپنی بات سمجھا سکیں۔ تو زبانوں کا سلسلہ کافی لمبا ہے۔ آدم علیہ السلام کی زبان کون سی تھی اس میں کافی اختلاف ہے۔ معروف یہ ہے کہ ان کی عربی زبان تھی، لیکن اس پر کوئی ایسی ہمارے پاس عمدہ دلیل نہیں ہے جس پر ہم اعتماد کر سکیں۔ بہرحال عربی زبان وجود میں آئی، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا ہود علیہ السلام سے ہوئی، اور قرآن مجید میں جن انبیاء کا ذکر ہے 25 نبی جو ہیں ان میں اہل علم کہتے ہیں کہ 4 نبی جو ہیں وہ عربی ہیں، باقی سارے عجمی ہیں۔ اور وہ 4 جو ہیں ان کو ایک شعر میں نے جمع کیا تھا، الانبیاء العرب یا مسدد ہود و صالح شعیب و احمد۔ الانبیاء العرب یا مسدد ہود و صالح شعیب و احمد۔ یہ 4 نبی عربی ہیں، ہود، صالح، شعیب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی انبیاء کے بارے میں اہل علم یہی کہتے ہیں کہ وہ عجمی تھے۔ اسماعیل علیہ السلام اصل میں عجمی تھے لیکن بعد میں عربی سیکھ لی، تو وہ بھی اصل میں عربی نہیں تھے، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ عرب مستعربہ۔ ان کی نسل کو کیا کہتے ہیں؟ عرب مستعربہ۔ اور جو اصل عرب ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ عرب عاربہ، جو قحطانی ہے۔ تو قحطان جو ہے کہا جاتا ہے کہ ہود علیہ السلام کا بیٹا تھا، تو ادھر سے عربی زبان جو ہے جو آج تک ہمارے پاس ہے اس کی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ عربی زبان آہستہ آہستہ بہتر ہوتی گئی، جیسے کہ باقی زبانیں ہوتی ہیں ان میں آہستہ آہستہ تبدیلی آتی ہیں اور بہتر ہوتی ہیں، پھر زبانیں ختم بھی ہو جاتی ہیں، نئی زبانیں بھی وجود میں آتی ہیں۔ دنیا میں کئی ایسی زبانیں تھیں جو ختم ہو گئی،
جن کا وجود نہیں ہے، اور کئی ایسی زبانیں ہیں جو بدل چکی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اردو کو دیکھ لیں، یا اردو سے ہٹ کر آپ انگلش کو دیکھ لیں۔ آج کی انگلش 200 سال پہلے والی انگلش نہیں ہے، اس میں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں، تو زبانیں بدلتی رہتی ہیں۔ عربی زبان کی اللہ نے ایک خوبی رکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانے سے لے کر، بلکہ جاہلیت سے لے کر آج تک وہی عربی زبان ہے، اور یہ قرآن مجید کی برکت ہے، ورنہ اتنی دیر تک کوئی زبان محفوظ نہیں رہتی۔ آپ ہماری اردو کو دیکھ لیں، اس میں کتنی تبدیلی آئی ہے۔ انگلش کے بے شمار الفاظ ہماری اردو میں داخل ہو گئے ہیں جو پہلے نہیں تھے، لیکن عربی جو ہے اگرچہ اس میں بھی تبدیلی آئی ہے، لیکن اس کی اصل محفوظ ہے، اور جو اصل ہے وہ سب کو سمجھ آتی ہے، یعنی عرب کو سمجھ آتی ہے۔ تو عربی زبان جو ہے اس کے بے شمار فضائل ہیں، اور اس میں خوبیاں ہیں۔ اس پر میں تفصیل سے بات نہیں کروں گا کیونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اس کے اہم فضائل جو ہے وہ مختصر کر کے بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید کی زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جب نازل کیا تو اس کے لیے کون سی زبان منتخب کی؟ عربی زبان۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اور بھی زبان میں نازل کر سکتے تھے، جیسے کہ باقی کتابیں مختلف کتابوں میں مختلف زبانوں میں نازل ہوئی ہیں۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زبان بھی اللہ تعالیٰ نے عربی رکھی، ان کو عرب میں پیدا کیا۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ جو ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کی بھی زبان عربی تھی، اور ان میں جو عرب نہیں تھے انہوں نے بھی عربی سیکھ لی تھی۔ چوتھی خوبی یا فضیلت عربی کی یہ ہے کہ یہ زبان واحد زبان ہے جس میں گارنٹی ہے کہ باقی رہے گی۔ دنیا میں کسی زبان کی گارنٹی نہیں ہو باقی رہے گی، صرف عربی زبان کی گارنٹی ہے کہ جب تک اسلام قرآن باقی ہے یہ عربی زبان باقی رہے گی، اور یہ بہت بڑی خوبی ہے اور فضیلت ہے۔ پانچویں فضیلت یا خوبی جس کو میں نے پہلے ذکر کیا ہے، حالانکہ اس پہ کوئی واضح دلیل نہیں ہے، لیکن بعض اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ یہ آدم علیہ السلام کی زبان تھی۔ چھٹے نمبر پہ یہ ہے کہ جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی، اور اس پر بھی کوئی واضح حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن معروف ہے اہل علم کے ہاں یہ بات۔ ساتویں خوبی کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کے لیے خوبی ہے کہ اسلام کا جو سب سے بڑا ذخیرہ ہے مسلمانوں کا، وہ عربی زبان میں ہے۔ اسلامی کتابیں جو ہیں ان میں آپ 90% کہہ لو عربی میں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو سیکھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر عربی زبان سے کٹ جائیں گے تو ہم اپنی سارے ماضی کی تاریخ جو ہے، علوم جو ہے، کتابیں جو ہیں، ان سے ہم کٹ جائیں گے۔ اور یہ دشمنوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے کسی بھی قوم پہ وار کرنے کا، کہ ان کو اپنی ماضی سے کاٹ دیتے ہیں ان کی زبان بدل کر۔ اس کی واضح مثال ترکش میں، ترکیہ میں ان کی زبان جو تھی وہ عربی حروف سے لکھی جاتی تھی، اس کے بعد انگریز آئے، انہوں نے بدل دیا، اب ان کی زبان جو ہے وہ انگریزی حروف میں لکھی جاتی ہے۔ اب وہ اپنے ماضی سے کٹ گئے، ان میں سے صرف جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہی اپنی پرانی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، جو نئی نسل ہے یا جو نہیں پڑھے لکھے وہ اپنی پرانی کتابیں نہیں پڑھ سکتے۔ اور ہمارے اندر بھی مصیبت آ گئی ہے، اردو کو ہم انگلش حروف میں لکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ طالب علم کے لیے بالکل لائق نہیں کہ وہ یہ اس طرح کرے کہ اردو کو انگلش حروف میں لکھے۔ یہ سمجھو اپنی زبان کی شناخت کو ختم کر رہے ہو۔ آہستہ آہستہ آپ کی زبان جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، یا کم سے کم جو ہے وہ اگلی نسل جو ہے وہ اس کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ اس کو پڑھے اور سمجھے۔ اسی طرح ایک خوبی عربی کی یہ ہے جو باقی زبانوں میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اس زبان کو سیکھنا فرض کفایہ ہے، کیونکہ اگر یہ سیکھی جائے گی تو قرآن مجید سمجھ میں آئے گا اور احادیث سمجھ میں آئیں گی، اور اگر نہیں سیکھی جائے گی تو اسلام جو ہے اس پر عمل کرنا یا قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے گا یا بہت مشکل ہو جائے گا۔ نویں خوبی یہ ہے کہ سب سے زیادہ زبان جس کی خدمت کی گئی ہے
جس کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کے گرامر پر، اس کے الفاظ پر، اس کی بلاغت پر، اتنی تفصیل سے آپ کو کسی زبان کی خدمت نہیں ملے گی۔ 10ویں خوبی یہ ہے کہ یہ ایک واحد زبان ہے جو بہت صدیوں سے یا ہزاروں سال سے اسی طرح ہی محفوظ ہے جیسے پہلے تھی، ورنہ عام زبانیں جو ہیں بدل جاتی ہیں۔ اسی طرح 11ویں خوبی یہ ہے کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی زبان ہے، یا دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی زبانوں میں سے ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو استعمال ہوتی ہیں زبانیں، 6 زبانیں جو معروف ہیں، ان میں عربی زبان دوسرے نمبر پہ آتی ہے۔ 12ویں خوبی یہ ہے کہ اس کے حروف جو ہیں، عربی کے حروف جو لکھے جاتے ہیں، وہ حروف 60 سے زیادہ زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی دنیا میں 60 سے زیادہ زبانیں ہیں جو عربی حروف سے اپنی زبان کو لکھتی ہیں، جیسے فارسی ہے، اردو ہے، پشتو ہے، اور بھی دیگر زبانیں ہیں۔ آخری خوبی یہ ہے کہ اس زبان کا اثر آپ کو دنیا کی معروف جو زبانیں ہیں ان میں ضرور نظر آئے گا۔ انگلش میں اس کا اثر نظر آئے گا، اردو میں تو اردو آپ کہہ سکتے ہو 40-50% اردو ہماری عربی ہے، اور فارسی میں اثر نظر آئے گا، انڈونیشیا میں چلے جاؤ تو ان کی زبان میں نظر آئے گا۔ دنیا کی ہر زبان جو معروف زبانیں ان میں آپ کو عربی زبان کا اثر نظر آئے گا، اور اس کی وجہ، بنیادی وجہ اسلام ہے، کیونکہ جب اسلام داخل ہوا ان ملکوں میں تو ان کی زبان پر اسلام کا اثر ہوا، قرآن مجید کے الفاظ ان کی زبان میں آئے، عربی کے الفاظ ان کی زبان میں شامل ہوئے۔ تو یہ چند خوبیاں تھی عربی زبان کی۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ عربی زبان کو سیکھنا اور اس کو سمجھنا کتنا اہم ہے، خاص کر طالب علم کے لیے۔ عربی کے معروف یہ ہے کہ 12 علوم ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ عربی کے 12 علوم ہیں، علوم اللغت العربیہ، 12 علوم۔ آپ میرے ساتھ نوٹ کر لیں۔ نمبر 1 نحو، نمبر 2 صرف، نمبر 3 بیان، نمبر 4 معانی، نمبر 5 بدیع، نمبر 6 عروض، عروض عین پہ زبر ہے، نمبر 7 قوافی، قوافی، نمبر 8 متن اللغہ، متن اللغہ، نمبر 10 نمبر 9 املاء، نمبر 10 انشاء، نمبر 11 محاضرات، محاضرات، نمبر 12 اشتقاق، اشتقاق۔ بعض اہل نے ان کی جگہ اور بھی ذکر کیے ہیں لیکن معروف یہی ہے۔ تو یہ جو 12 علوم ہیں، ان میں سب سے اہم جو علوم ہیں وہ 4 ہیں، سب سے اہم، جو سیکھنا بہت اہم ہے بلکہ لازمی ہے۔ وہ ہے نحو، صرف، بلاغہ اور متن اللغہ۔ نحو، صرف، بلاغہ، متن اللغہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی سمجھنی ہے۔ دیکھو عربی زبان میں یا کسی بھی زبان میں آپ چلے جائیں، 2 چیزیں ہوتی ہیں، الفاظ اور جملے۔ الفاظ ہوتے ہیں اور الفاظ سے کیا بنتے ہیں؟ جملے بنتے ہیں۔ الفاظ کو بھی
دو اعتبار سے دیکھا جاتا ہے اور جملوں کو بھی دو اعتبار سے دیکھا جاتا ہے۔ الفاظ کے معانی کو دیکھا جاتا ہے کہ لفظ کا معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے اس لفظ کا، اس میں علم متن اللغہ آ جاتا ہے۔ متن اللغہ یعنی لغت، عربی لغت جو ہے اس کے الفاظ اور اس کے ذخیرہ الفاظ جو ہیں وہ علم متن اللغہ میں آ جاتا ہے۔ یا پھر لفظ کو بنانے کا طریقہ، لفظ کو بنانا کیسے ہے، اس کے لیے کون سا علم آئے گا؟ جی علم الصرف۔ علم الصرف سے سیکھتے ہیں نا مضارع کیسے بنانا ہے، امر کیسے بنانا ہے، اسم فاعل اسم مفعول، یہ دیگر ابواب جو ہے علم الصرف میں۔ اچھا دوسری قسم کیا ہے؟ جمل یا جملے، ان میں بھی دو لحاظ سے آپ نے دیکھنا ہے، ایک جملے کو بنانا کیسے ہے، اور ایک جملے کا معنی اور اس کو حال اور جو سامنے سن رہا ہے اس کے مطابق بات کرنا، یہ دونوں چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو جملے کو بنانے کے لیے ہم کون سا علم اپناتے ہیں؟ علم النحو۔ علم النحو میں ہم سیکھتے ہیں کہ جملے کو کیسے بنانا ہے، مبتدا اور خبر، اسم کو مرفوع کب کرنا ہے، موصول کب کرنا ہے۔ علم النحو کا تعلق سارا جملوں کے ساتھ ہے، الفاظ کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم علم النحو میں نہیں سیکھتے کہ لفظ کو کیسے بنانا ہے، بلکہ کیا سیکھتے ہیں؟ جملہ کیسے بنانا ہے اور کون سا جملہ درست ہوتا ہے اور کون سا جملہ غلط ہوتا ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر جملے میں الفاظ کون سے چننے ہیں، مخاطب جو ہے اس کے مناسب الفاظ، اس کے لیے مناسب جملہ کیسے بنانا ہے، اس میں علم البلاغہ ہے۔ تو یہ چار علوم سب سے اہم علوم ہیں، باقی علوم بھی سیکھنے چاہیے، ان میں فائدہ ضرور ہے، لیکن یہ علوم جو ہے یہ سب سے زیادہ لازمی ہے۔ تو آج جو ہم علم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کون سا علم ہے؟ علم متن اللغہ، کیونکہ ہم نے صرف نہیں سیکھنا، نہ نحو کے مسائل بیان کرنے ہیں، شاید درمیان میں کچھ آ جائے، لیکن اصل کیا ہے؟ علم متن اللغہ، ہم نے الفاظ سیکھنے۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ اس میں کتاب میں جانے سے پہلے انشاءاللہ علم متن اللغہ جو ہے کوشش کروں گا کہ آدھے گھنٹے میں یا 40 منٹ میں انشاءاللہ اس موضوع کو کور کر کے آگے اپنے اصل متن کی طرف آتے ہیں۔ یہ علم جو ہے بہت اہم ہے طالب علم کے لیے، اور بہرحال ہم سب سیکھتے ہیں اس کو، لیکن اس انداز سے نہیں جتنا جیسے سیکھنا چاہیے۔ جب ہم ترجمہ سیکھتے ہیں قرآن مجید کا تو ہر لفظ کا معنی سیکھتے ہیں، عربی میں کیا مطلب ہے اس کا، لیکن ہم بس سادہ سے سمجھتے ہیں الحمد کا مطلب یہ ہے، تعریفیں، تمام تعریفیں، بس اتنا، لیکن ہم لفظ کی گہرائی میں نہیں جاتے اس لفظ کا عربی زبان میں کیا معانی ہے، عرب نے کن معنی کے لیے استعمال کیا ہے، اور اس لفظ سے اور کون سے لفظ بنتے ہیں۔ تو یہ علم جو ہے یہ سیکھنا بہت اہم ہے طالب علم کے لیے، اور انشاءاللہ آج آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا کتنا فائدہ ہے اور کتنا اہم ہے سیکھنے کے لیے، سیکھنا اس کو، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، احادیث کو سمجھنے کے لیے۔ اس علم میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ مختلف طرح کی ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، جن کو اہل علم کیا کہتے ہیں؟ معاجم۔ معاجم معجم کی جمع ہے۔ تو عربی زبان کے جو معاجم ہیں، کچھ مثالیں لے لیتے ہیں۔ لفظ ہے العین۔ العین اس کے کئی معانی ہیں، مثال کے طور پر العین آنکھ کو کہتے ہیں، العین کہتے ہیں جی چشمے کو، العین کہتے ہیں جاسوس کو، جی العین کہتے ہیں جو بھی قیمتی چیز ہو، قیمتی چیز کو بھی عین کہتے ہیں۔ کس کو؟ عینک کو، وہ اردو میں کہتے ہیں، عربی میں نہیں کہتے۔ اچھا جی، اسی طرح عین ایک حرف بھی ہے حروف تہجی میں۔ اسی طرح لفظ ہے المولا، آپ کو پتہ ہے اس کے کئی معانی ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی مولا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نعم المولا و نعم النصیر، اور دوست کو بھی مولا کہتے ہیں۔ ہاں کیا حدیث ہے اس میں جو معروف ہے؟ من کنت مولا فعلی مولا۔ اور اسی طرح سید کو بھی کہتے ہیں، سردار کو، اور معتق کو بھی کہتے ہیں جو کسی غلام کو آزاد کرتا ہے، اور جو آزاد کیا جاتا ہے اس کو بھی معتق، اس کو بھی مولا ہی کہتے ہیں، اور بھی معنی۔ اسی طرح لفظ ہے الدین، قرآن مجید میں لفظ کئی معنی میں آیا ہے۔ الدین مذہب کے معنی میں بھی آتا ہے،
اطاعت کے معنی میں بھی آتا ہے، جزا کے معنی میں بھی آتا ہے، مالک یوم الدین یعنی یوم الجزاء والحساب، اور بھی معنی ہیں۔ اس پر اہل علم نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، ایک دو کتابوں کے نام لکھ لیں۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے نزہۃ الاعین النواظر، نزہۃ الاعین النواظر، اور ایک اور کتاب ہے المنجد فی اللغہ، المنجد فی اللغہ۔ کتابیں کافی ہیں، میں نے ایک دو مثالیں دینی ہیں بس۔ اگلی قسم ہے الابداد، جس کے بارے میں ہم نے بات کرنا ہے، کچھ موضوعات ہیں جن پہ ہم نے بات کرنی ہے انشاءاللہ۔ الابداد، مشترک پر بات ختم ہوگی ہے، آگے موضوع ہے الابداد۔ الابداد وہ لفظ جن کے دو معانی ہوں اور دونوں ایک دوسرے کے ضد ہوں، یعنی مشترک کی ایک قسم ہے، لفظ کے دو معنی ہیں اور دونوں معنی ایک دوسرے کے ضد ہیں، ان کو ابداد کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سب نے ترجمے میں پڑھا ہے لفظ ثلاثۃ قروء، قروء کا مفرد کیا ہے؟ قرء۔ قرء کے دو معنی ہیں، حیض اور طہر۔ حیض کو بھی قرء کہتے ہیں اور اس کا برعکس کیا ہے؟ طہر، پاکیزگی۔ اسی طرح لفظ ہے ظن، یہ شک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یقین کے لیے بھی، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ یقین کے لیے ہے۔ اسی طرح نحن، یہ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انا نحن نزلنا الذکر۔ اور اسی طرح اسم فاعل اور اسم مفعول جو ہے بعض ابواب میں سے مشترک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر باب افتعال جو ہے، اگر وہ معتل ہو، معتل عین، جیسے اختارہ، اختارہ کا اسم فاعل کیا ہے؟ مختار، اسم مفعول کیا ہے؟ مختار۔ تو یہ ایک دوسرے کے ضد ہے نا، فاعل اور مفعول ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ اسی طرح اور بھی ابواب ہیں جن میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو اس کی چند اور مثالیں لے لیں۔ مثال کے طور پر عسعس، واللیل اذا عسعس، اس میں دو قول ہیں مفسرین کے، عسعس کا معنی اقبل اور عسعس کا معنی ادبر، جب رات آ جائے یا جب رات چلے جائے، دونوں معنی ہیں۔ یہ ابداد ان کو کہتے ہیں۔ اسی طرح لفظ ہے اخفا، اخفا دو معنی میں آتا ہے، اخفا اظہاروں کے معنی میں آتا ہے ظاہر کرنا، اور ستر کا معنی یعنی چھپانا۔ ورا، یہ قرآن مجید میں دو معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، ورا آگے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور پیچھے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ قیل ارجعوا وراءکم، یہ پیچھے کے لیے اور آگے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اس میں بھی اہل علم نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، جن میں ایک کتاب ہے الابداد ابن الانباری رحمہ اللہ کی، الابداد ابن الانباری رحمہ اللہ کی، الاصمعی کی، اسی نام سے کئی کتابیں ہیں، الاصمعی کی بھی ہے، ابو حاتم کی بھی ہے، قطرب کی بھی ہے، قطرب جس کا ذکر ہم ابھی کریں گے انشاءاللہ، اور بھی کتابیں ہیں۔ اگلا موضوع ہے المترادفات یا المترادف، وہ الفاظ جو مترادف ہوتے ہیں۔ جی مترادف کس کو کہتے ہیں؟ ہم معنی لفظ، جو کئی لفظ ایک ہی معنی میں ہوں، ایک ہی معنی میں، اور اس کی بھی عربی زبان میں بے شمار مثالیں ہیں، اور دیگر زبانوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک ہی معنی میں کئی لفظ ہوں، ایک ہی معنی میں کئی لفظ ہوں۔ کیا عربی زبان میں ایسے الفاظ ہیں جو 100% ایک ہی معنی میں آ رہے ہیں؟ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ہیں، لیکن زیادہ اہل علم کہتے ہیں کہ عربی زبان میں مترادف لفظ نہیں ہے، یعنی 100% کوئی دو لفظ نہیں ہے جن کا معنی 100% ایک جیسا ہو، تھوڑا سا فرق ضرور ہوگا، چاہے وہ بریک سے فرق ہو، جیسے ریب اور شک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تفسیر میں لکھا ہوتا ہے ریب کا مطلب کیا ہے؟ شک۔ تو کیا ریب اور شک 100% ایک جیسے؟ نہیں، فرق ہے۔ اسی طرح جلسہ اور قعدہ، جلسہ اور قعدہ دونوں کا مطلب بیٹھنا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اور یہ مترادف الفاظ جو ہیں ان کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔
بعض دفعہ انسان جو ہے وہ بات کرتے کرتے اگر ایک ہی لفظ کو بار بار استعمال کری جائے تو سننے والے جو ہے وہ اس لفظ سے اک جاتے ہیں. تو اگر اس لفظ کے معنی میں دوسرا لفظ استعمال کر لیں پھر تیسرا کر لیں تو سننے والے جو ہے ان کے لیے بہت مناسب انداز ہوتا ہے اور اس میں وہ یعنی یہ نہیں محسوس کرتے کہ یہ متکلم جو ہے اس کے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں. مثال کے طور پر الفرح، الفرح کا معنی خوشی، اس میں کئی الفاظ ہیں، السرور، البہجہ، الحبور، الاستبشار، اور بھی الفاظ ہیں. اس کے برعکس الحزن، الحزن کے معنی میں کئی الفاظ ہیں، الغم، الاسى، الوجد، الاسف. خلق یہ فعل ہے، اس کے معنی میں کئی الفاظ ہیں، برأ، فطر، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، ذرأ، انشأ، صور، سوى. اس کے بارے میں بھی کئی کتابیں اہل نے لکھی ہیں، چند کتابوں کے نام لکھ لیں. المنجد فی المترادفات، المنجد فی المترادفات. اس کا مؤلف بہرحال عیسائی ہے، رافائیل. آپ کو پتہ ہے عیسائیوں نے بہت عربی کی خدمت کی ہے، جن کو مستشرقین کہتے ہیں ہم، انہوں نے عربی زبان کی بہت خدمت کی ہے. اسی طرح کتاب ہے المعجم المفصل فی المترادفات، المعجم المفصل فی المترادفات، مجید طراد، مجید طراد اس کے مؤلف کا نام ہے. اور دیگر کتابیں اور بھی ہیں، اس میں زیادہ کتابیں جو ہیں معاصرین کی ہیں. اگلا موضوع ہے المثلثات، جو ہماری کتاب سے متعلق ہے. المثلثات، المثلثات یا المثلث وہ لفظ جو 3 حرکات سے پڑھا جا سکتے ہیں، زبر، زیر، پیش، اس کو مثلث کہتے ہیں. مثلث ثلاثہ سے لفظ لیا گیا ہے، ثلاثہ کا مطلب 3، مثلث جس میں 3 حرکات سے لفظ کو پڑھا جا سکتا ہے. اور یہ مثلثات جو ہے اس میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. اس کی چند مثالیں لے لیتے ہیں اور کچھ کتابیں لے لیتے ہیں، لیکن تفصیل سے آگے بات کریں گے انشاءاللہ. مثال کے طور پر غمر، یہ ہم نے لفظ پڑھنا ہے انشاءاللہ، غمر، غمر، غمر. اور اس میں معروف مؤلفات جو ہے المثلث زجاج کا، زجاج کی کتاب ہے الزجاج المثلث، امام زجاج رحمہ اللہ کی. اور المثلث ابن السید، ابن السید، اور باقی کتابیں انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا. اگلا موضوع ہے اسماء الاشیاء، اسماء الاشیاء، چیزوں کے نام، چیزوں کے نام. مثال کے طور پر عربی میں شیر کے بہت سارے نام ہیں. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ 900 کے قریب نام ہیں، اگرچہ مبالغہ ہے لیکن بعض اہل علم نے 600 کے قریب تو جمع کیے ہیں. اور ہمارے پاکستان کے ایک عالم ہیں، فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے ایک منظومہ لکھا ہے عربی زبان میں، اس میں تقریباً 600 کے قریب شیر کے نام جمع کیے ہیں. محمد موسیٰ البازی ان کا نام ہے، اور ان کے منظومہ جو ہے اس کا نام ہے فتح الصمد. غالباً نیٹ میں آپ کو مل جائے گا. اسی طرح تلوار کے نام، شہد کے نام. تو یہ چیزوں کے نام جو ہیں اس میں بھی اہل نے کتابیں لکھی ہیں جن میں مختلف چیزوں کے مختلف نام عربی میں جمع کیے ہیں. اور اسی طرح اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ ایک چیز کے نام نہیں بلکہ ایک چیز سے متعلق جو نام ہے. مثال کے طور پر جانوروں کے جو بچے ہیں، ہر قسم کے جانور کا جو بچہ ہے اس کا الگ سے نام ہوتا ہے. ہماری زبان میں بھی ہے اردو میں، لیکن عربی میں اس میں زیادہ وسعت ہے. مثال کے طور پر ہاتھی کا جو بچہ ہے اس کا نام الگ ہے، دغفل.
اونٹنی کا بچہ جو ہوتا ہے اس کا نام حوار ہے، اور گھوڑے کا بچہ جو ہوتا ہے اس کا نام مہر، اور اس طرح دیگر نام ہیں. تو یہ بھی اسی موضوع میں آ جاتے ہیں. اس میں چند کتابوں کے نام لکھ لیں. فقہ اللغہ، فقہ اللغہ امام ثعالبی رحمہ اللہ کی. معجم اسماء الاشیاء اللبابیدی، اللبابیدی رحمہ اللہ کی، اور دیگر کتابیں بھی ہیں. اگلا موضوع ہے میں کچھ موضوعات چھوڑ رہا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے. اگلا موضوع جو ہے المقصور والممدود. المقصور والممدود. المقصور کہتے ہیں وہ لفظ جس کے آخر میں الف ہو، بغیر حمزہ، حمزہ کے بغیر، جس کے آخر میں الف ہو حمزہ کے بغیر، اور ممدود جس کے آخر میں الف حمزہ ہو، اس کو ممدود کہتے ہیں. تو اہل علم نے ایسی بھی کتابیں لکھی ہیں جس میں مقصور ممدود الفاظ اکٹھے کیے ہیں. کچھ الفاظ عربی میں ایسے ہیں جو صرف مقصور ہیں، جیسے التقا، جیسے الفتیا یا الفتوہ. اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جو صرف ممدود ہیں، جیسے الماء، العطاء. اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ممدود بھی استعمال ہوئے ہیں، مقصور بھی استعمال ہوئے ہیں. اور ان میں آگے دو قسمیں ہیں جو ممدود اور مقصور ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے ہیں، جیسے البکا، البکا ایک ہی معنی ہے، العصا، العصا. اور دوسری قسم ہے جو مختلف معنی میں استعمال ہوئے ہیں، یعنی مقصور میں معنی مختلف ہوگا اور ممدود میں معنی مختلف ہوگا. مثال کے طور پر الہوا، الہوا، ہوا کس کو کہتے ہیں؟ الہوا خواہش، خواہش کو. اور مد کے ساتھ الہوا، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہوا. ہمارے اردو میں ہوا ہی کہتے ہیں. اسی طرح الصفا اور الصفا. الصفا معروف پہاڑ ہے مکے میں. الصفا کا مطلب ہے چمک یا کوئی چیز صاف، کسی چیز کا صاف ہونا. اور اسی طرح الغنا، 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 الغنا کا مطلب کیا ہے؟ مالدار ہونا. اور الغنا گانا گانا یا موسیقی وغیرہ کے آلات جو ہے وہ استعمال کرنا. اس میں کتابیں ہیں، معروف کتابیں ہیں المقصور والممدود، اسی نام سے کتاب ہے المقصور والممدود، امام فراء رحمہ اللہ کی، الفراء. اسی طرح امام ابن مالک رحمہ اللہ کی معروف کتاب ہے تحفۃ المودود فی المقصور والممدود، تحفۃ المودود. اچھا، اگلا موضوع ہے جس میں اہل نے بہت کتابیں لکھی ہیں، الضاد والضاء. الضاد والضاء، آپ کو پتہ ہے عربی کا سب سے مشکل حرف کیا ہے؟ ضاد. الضاد والضاء، اس پر بھی کافی کتابیں لکھی ہیں اہل نے. تو الضاد والضاء سے مراد کیا ہے کہ کون سے حرف ہیں، کون سے لفظ ہیں جو ضاد کے ساتھ عربی میں ہے، اور کون سے لفظ ہیں جو ضاء کے ساتھ ہیں. اس میں عام طور پہ غلطی ہوتی رہتی ہے، اور جن طلبہ نے جزریہ یاد کی ہے، جزریہ میں ایک باب پورا جو ہے وہ ضاد سے متعلق ہے. وضاد باستطالة ومخرج يميز من الضاء وكلها تجي في الضعن ظل الظهر عم الحفظ الى اخره. ضاء والے جمع کیے. اور اسی طرح کچھ لفظ ایسے ہیں جو ضاد سے بھی استعمال ہوئے ہیں اور ضاء سے بھی، یا تو اسی معنی میں یا مختلف معنی میں، جیسے ہم نے مقصور ممدود میں کہا ہے. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے تضافر اور تضافر. تضافر ضاد سے اور تضافر ایک ہی معنی میں ہے. تضافر کہتے ہیں کہ کئی لوگوں کی محنت جو ہے ایک کام میں مل جائے. تضافر الجہود، کہ کئی لوگ ایک ہی کام میں محنت کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں تضافر، مل کر کوئی کام کرنا. تو یہ ضاد کے ساتھ بھی ہے اور ضاء کے ساتھ بھی ہے. اچھا، کچھ لفظ ایسے ہیں جو ضاد کے ساتھ معنی اور ہے اور ضاء کے ساتھ اور ہے. ہاں جی، الذین جعلوا القرآن عضین، یہ نہیں، یہ آیت نہیں، دوسری سورۃ التکویر میں آیت ہے. سورۃ التکویر میں کیا آیت ہے؟ وما هو على الغیب بضنین، وما هو على الغیب بضنین. یہ ضاء کے ساتھ بھی پڑھی گئی ہے اور ضاد کے ساتھ بھی، معنی دونوں کا الگ ہے. بضنین یعنی بخیل،
ظنین کس کو کہتے ہیں؟ بخیل کو. اور بالظنین یعنی بمتہم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی میں متہم نہیں ہے، ان پر کوئی الزام نہیں لگا سکتا کہ انہوں نے کچھ چھپایا ہے یا جھوٹ بولا ہے. تو دونوں کا معنی الگ ہو گیا، بعد کے ساتھ معنی اور ہے اور ضا کے ساتھ اور ہے. اسی طرح الحظ الحظ نصیب قسمت، اور الحظ ترغیب دینا، ولا يحض على طعام المسكين، والحظ للحظ على الطعام، ہاں جی جزریہ میں ہے والحظ للحظ على الطعام. اس میں کتابیں لکھی گئی ہیں، چند کتابوں کے نام لکھ لیں. زینۃ الفضلاء ابن الانباری رحمہ اللہ کی، زینۃ الفضلاء ابن الانباری. اور اسی طرح ہے الفرق بین الضاد والضاء الدانی رحمہ اللہ کی، الدانی. اور امام ابن مالک رحمہ اللہ نے بھی اس موضوع میں 3 کتابیں لکھی ہیں، ان میں ایک ہے الاعتماد. اگلا موضوع ہے المذکر والمؤنث. المذکر والمؤنث یعنی عربی میں کون سے الفاظ مذکر ہیں کون سے مؤنث ہیں، اس پہ بھی اہل علم نے کافی کتابیں لکھی ہیں. باقی آپ کو معلوم ہے کہ مذکر اور مؤنث کی اقسام جو ہے، مؤنث حقیقی، مؤنث مجازی، مذکر حقیقی، مذکر مجازی بھی ہوتے ہیں. اور اسی طرح مؤنث لفظی، مؤنث معنوی، یہ آپ نے چیزیں پڑھی ہوئی ہیں ساری نحو میں. اب عربی میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو مؤنث سماعی ہے، مؤنث سماعی یعنی اس میں علامت تانیث نہیں ہے. اور یہ اہل علم نے الفاظ اکٹھے کیے ہیں جن میں معروف الفاظ ہیں عین، اذن. اہل علم کہتے ہیں کہ انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ سارے مؤنث ہیں سوائے چند اعضاء. اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ انسان میں ہر وہ عضو جو 2 پائے جاتے ہیں وہ مؤنث ہے اور جو ایک ہے وہ مذکر ہے. جیسے عین آنکھ 2 ہے، آنکھیں 2 ہیں تو یہ مؤنث ہے. اذن 2 ہے، مؤنث ہے. ظہر پیٹھ ایک ہی ہے تو یہ کیا ہے؟ مذکر ہے. اس طرح بعض اہل نے قاعدہ بیان کیا. بعض الفاظ ایسے ہیں جو عرب نے مذکر بھی استعمال کیے اور مؤنث بھی، جیسے طریق. آپ کہو گے ھذا الطریق اور آپ کہو گے ھذہ الطریق، دونوں جائز ہیں. سبیل، قل ھذہ سبیلی، مؤنث اور مذکر بھی استعمال کرنا چاہیے. اور بھی الفاظ ہیں. اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جو مذکر میں معنی اور ہوتا ہے اور مؤنث میں معنی اور ہوتا ہے. مثال کے طور پر السماء. السماء اگر مذکر استعمال کرو گے السماء تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ چھت. اور اگر السماء مؤنث استعمال کرو گے اس سے مراد آسمان. السماء جو ہے وہ مؤنث ہے، آسمان کے معنی میں جو السماء ہے وہ کیا ہے؟ مؤنث. اس لیے اس کو جمع مؤنث میں جمع کیا جاتا ہے السماوات. اس میں بھی اہل علم نے کافی کتابیں لکھی ہیں، چند کتابوں کے نام لکھ لیں. المذکر والمؤنث امام المبرد رحمہ اللہ کی، اور اسی نام سے ابو حاتم کی کتاب بھی ہے، ابن فارس کی کتاب بھی ہے اسی نام سے، اور بھی کتابیں ہیں. تو یہ اہم موضوعات تھے جس پر میں نے بات کرنا مناسب سمجھی، اور اس سے آپ انشاءاللہ آگے بھی اور موضوعات بھی سیکھ سکتے ہیں اور ان کی کتابیں بھی جان سکتے ہیں. اچھا اب آتے ہیں اپنے اصل مقصد کی طرف. امید ہے انشاءاللہ اس کو پورا کر سکیں. ہمارے پاس جو کتاب ہے اس کا نام ہے المورث لمشکل المثلث یا المورث. المورث یا المورث دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے. اس کتاب کا موضوع ہے المثلثات، اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ اس پر ہم تھوڑی سی تفصیل سے بات کریں گے. تو المثلثات سے مراد وہ الفاظ جو 3 حرکات سے پڑھے جا سکتے ہیں، یعنی زبر سے، زیر سے، پیش سے. لیکن ان کی بھی ایک قسم نہیں ہے، ان کی بھی کئی اقسام ہیں. پہلی قسم جن میں پہلا حرف جو ہے
وہ 3 طرح پڑھا جا سکتا ہے. پہلا حرف جیسے الغمر الغبر، ابھی مثالیں آئے گی اس کی. دوسری قسم ہے جس میں دوسرا حرف جو ہے وہ 3 طرح پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کی بھی مثالیں آئیں گی انشاءاللہ، جیسے عمر، عامر، عمر. اسی طرح تیسری قسم ہے جس کا پہلا حرف اور تیسرا حرف مثلث ہے. پہلا حرف اور تیسرا حرف، جیسے اصبع. اصبع حمزہ جو ہے وہ بھی مثلث ہے، اور با جو ہے وہ بھی مثلث ہے. اور اصبع میں 9 لغات ہیں، 10 طرح پڑھا جا سکتا ہے. حمزہ پہ زبر زیر پیش، با پہ زبر زیر پیش، یہ کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 9 ہو گئے. 3 ضرب 3 9. اور 10ویں لغت کیا ہے؟ اسبوع. اسبوع. چوتھی قسم ہے جس کا پہلا حرف اور تیسرا حرف مثلث ہو. پہلا حرف اور تیسرا حرف. یہ لکھ لیا؟ ٹھیک ہے. جی اچھا، اس سے پہلے پہلا اور دوسرا یہ لکھ لیں. جس کا پہلا حرف اور دوسرا حرف مثلث ہو، یہ ایک قسم ہے جس کا پہلا حرف اور دوسرا حرف مثلث ہو. جیسے الابد. جیسے الابد تو حمزہ پہ بھی زبر زیر پیش ہے اور با پہ بھی. معنی میں بھی اختلاف ہے، یعنی حمزہ زبر کے ساتھ معنی اور ہے، زیر کے ساتھ اور ہے، لیکن بہرحال تینوں طرح پڑھا جا سکتا ہے. تو یہ 4 قسمیں ہیں مثلث کی. الابد. اچھا جی، آخری قسم ہے، 5ویں قسم ہے جس کا چوتھا حرف مثلث ہو، اور یہ ایک ہی لفظ ہے معروف، تفاوت. تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. اس میں واو پہ زبر زیر پیش ہے. ابن مالک رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ تفاوت میں واو میں زبر زیر پیش ہے. تو یہ اہم قسمیں ہیں مثلثات کی. مثلث فعل میں بھی ہوتا ہے، اسم میں بھی ہوتا ہے. زیادہ اسماء ہے، جو کتاب میں ہم پڑھیں گے سارے اسم ہیں سوائے ایک، وہ فعل ہے. عمر یہ فعل ہے. تو زیادہ مثلث اسماء میں ہے، افعال میں بھی بعض دفعہ پایا جاتا ہے. مثلثات میں اہل علم نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ کافی ساری ہیں. سب سے پہلے جو کتاب لکھی گئی ہے وہ امام قطرب رحمہ اللہ نے لکھی تھی. امام قطرب رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی تھی وہ سب سے پہلے کتاب لکھی گئی ہے اس موضوع میں. تو امام قطرب رحمہ اللہ کا مختصر تعارف کروا دیتے ہیں. ان کا نام ہے ابو محمد علی ابن المستنیر. علی ابن المستنیر. ان کی تاریخ پیدائش جو ہے معروف نہیں ہے. تاریخ وفات معروف ہے، 206 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. یعنی کون سی صدی میں تھے؟ تیسری صدی. علی ابن المستنیر. ابن المستنیر. قطرب. قطرب کا مطلب کیا ہے؟ قطرب ایک قسم کا کیڑا ہوتا ہے جو سارا دن گھومتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے، آرام نہیں کرتا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. اس کو قطرب کہتے ہیں. تو امام قطرب رحمہ اللہ اپنے استاد سیبویہ رحمہ اللہ کے پاس ہر وقت آتے رہتے تھے. کبھی دن میں آگے، کبھی صبح آگے، کبھی شام آگے، تو کبھی رات کو آ جاتے تھے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے. تو امام سیبویہ نے کہا ما انت الا قطرب لیل، آپ قطرب ہر وقت آ جاتے ہو، جب دل کرتا آ جاتے ہو مسئلہ پوچھنے کے لیے. تو اس لیے بعد میں ان کا لقب بن گیا قطرب، ورنہ ان کا نام کیا ہے؟ علی ابن المستنیر. امام قطرب رحمہ اللہ کی کئی کتابیں ہیں، ان میں اہم کتاب جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے المثلثات.
اور انہوں نے سب سے پہلے یہ کتاب لکھی اس موضوع میں. اس لیے جو بھی بندہ کسی موضوع میں سب سے پہلے کتاب لکھتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں, کچھ نہ کچھ کمیاں ہوتی ہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ امام قطب رحمہ اللہ سے چند غلطیاں ہوئی ہیں کچھ الفاظ میں. اور ان کی کتاب جو ہے وہ نثر تھی, یعنی شعر کی شکل میں نہیں تھی. بعد میں اہل علم نے اس کو شعر کی شکل میں لکھا, جن میں البہلسی رحمہ اللہ نے اشعار میں جمع کیا, اور اس کے بعد ابن زریق رحمہ اللہ نے ان کے اشعار کی وضاحت کی. اور یہ بھی آپ کو نیٹ میں مل جائیں گے, نظم مثلث قطرب آپ لکھو گے تو آپ کو یہ مل جائیں گے. اسی طرح امام عبد العزیز بن عبد الواحد المغربی رحمہ اللہ, انہوں نے بھی یہ کتاب لکھی ہے اشعار المثلث کو شعر کی شکل میں منظومہ یا نظم کی شکل میں لکھا ہے, اور اس کا نام رکھا المورث یا المورث لمشکل المثلث. عبد العزیز بن واحد المغربی المغرب العربی ایک معروف ملک ہے, ادھر سے تھے. المکناسی, المکناسی مکناس ایک شہر ہے, اس شہر کی طرف ان کی نسبت ہے. ان کی وفات 964 ہجری میں ہوئی رحمہ اللہ. ان کا تعارف آپ کو مل جائے گا, اس پہ ہم انشاءاللہ کی کتاب شروع کرتے ہیں. أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني.